الصلاة والسلام على رسول الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی راہ میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. موضوع کی وضاحت تو آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ توبہ اور استغفار اس درس کا موضوع ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کی ضرورت کیوں ہے؟ توبہ ہے کیا؟ شیخ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کے معنی پلٹنا ہے اور رجوع کرنا ہے. کسی طرف پلٹنا اور کسی طرف رجوع کرنا. اور کیوں پلٹنا؟ اس کائنات کے اندر جب ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج کسی درخت کی کسی شاخ کو ہم کاٹتے ہیں تو دوسری جگہ سے ایک کوپل نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. گویا کہ ایک چیز اگر کٹی ہے تو دوسری چیز اس کی جگہ اس کے ازالے کے طور پر سامنے آتی ہے. اور یہ معاملہ کائنات کے اندر ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے. انسان کا بال ٹوٹتا ہے تو اس کی جگہ بال آ رہا ہے. دانت ٹوٹ رہا ہے تو بچپن کا پہلا دانت ٹوٹتا ہے، اس کے بعد پھر دانت آتا ہے. اس دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے کہ جہاں خرابی ہو اور اس خرابی کو رفع کرنے کا راستہ موجود نہ ہو؟ سر میں اگر درد ہو جاتا ہے تو اس کا علاج موجود ہے، انسان دوائیں کھاتا ہے، سر کا درد درست ہو جاتا ہے. انسان کو بخار ہوتا ہے تو بخار کے احتیاط استعمال کرتا ہے تو بخار درست ہو جاتا ہے. زمین کی ایک جسم ہے، مختلف پیداوار انسان کرتا ہے. کبھی زمین سیم آلودہ ہو جاتی ہے، اس سیم کا علاج کیا جاتا ہے. کبھی وہاں کلر کا علاج مسئلہ ہو جاتا ہے تو کلر کا علاج کیا جاتا ہے. فصل نہیں ہو رہی ہوتی تو کچھ قسم کی وہاں دھاتیں ڈالی جاتی ہیں، ران ڈالا جاتا ہے تو زمین فصل دینا شروع کر دیتی ہے. اگر دریاؤں کا راستہ دیکھ لیں ہم لوگ، کبھی ٹوٹے گر جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، دریا سے راستہ نکل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. تو کیا انسان کی فطرت میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو پلٹنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو؟ اب یہ تو مقرر ہو جائے، طے ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی تو اس کا نتیجہ اب یہ سزا. اگر یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہمارے معاشروں کے اندر، انسانوں کے لیے خدا کا فیصلہ یہ ہوتا کہ اگر انسان سے خطا ہوئی، اب اس خطا کو ختم کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دور کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس درد کو ختم کرنے کی کوئی ٹیبلٹ موجود نہیں ہے. اب اس انسان کو لازماً ضرور اس سزا کو چکھنا ہوگا، اس مزے کو چکھنا. اگر یہ معاملہ اس طرح ہو جاتا تو انسان کی زندگی تو بڑی مایوسی کی زندگی ہو جائے، نراش کی زندگی ہو جائے، اور شاید دنیا کے اندر نیکی کی طرف بڑھنے کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کی فطرت کو ہم لوگ دیکھیں کہ انسان تو اپنی فطرت میں خطا کار ہے. ایسا نہیں کہ انسان سے خطا نہیں ہوتی. خود اللہ رب العالمین اپنے ہی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.
انسان رب نے ہمیں نام دیا. عربی زبان کا لفظ ہے انسان. دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, انس اور نسیان. انس کے معنی محبت کرنا, کسی کی طرف بڑھنا, کسی کو چاہنا, کسی کو پانے کی جستجو کرنا. اللہ رب العالمین نے فطرت وجیت کر دی. اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو رب کی طرف کون پڑھتا؟ رب کو کون چاہتا؟ دین کو کون چاہتا؟ انبیاء کو کون چاہتا؟ صالحیت کو کون چاہتا؟ نیکی کو کون چاہتا؟ رب نے فطرت وجیت کر دی. یہ ایک بلٹ ان کوالٹی ہے جو انسان کے طرف میں کائنات میں چلا. پھر نسیان کی رب کائنات میں ڈال دیا, بھول جسے کہا جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ رب کائنات میں بھول ڈال دی انسان کے طرف. کسی کا باپ مر گیا, انسان بھولتا نہیں غم کو, اور نہ بھولے غم کو تو انسان خود مر جائے گا, دماغ کا معصوم ہو جائے گی یہ بات. پہلا رب العالمین نے انسان کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالی. انسان دنیا کے اندر چاہتا ہے, اگر کسی کی چاہت کے اندر غلط چاہت کے اندر نکل جائے, وہاں سے پلٹنے کا راستہ نہیں ہوگا, بھول ہی نہ ہو, اس کو بھولے گا انسان کبھی زندگی بھر, تو پھر انسان کہے گا میں تو مجبور تھا کہ ایک ایسی چیز میرے دماغ میں آ گئی, میری چاہت میں آ گئی, میں اس کو تمہیں ترک کر نہیں سکتا, اس کو بلا سکتا ہی نہیں ہے, تو میں کیسے اچھے راستے کے طرف آ جاؤں, نیکی کے راستے کی طرف آ جاؤں. پھر انسانی وجود کے اندر یہ بات یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان نام کی مخلوق تیار کی ہے, تخلیق کی ہے رب کائنات نے, تو رب کائنات نے کہا کہ بشر من طین, اس بشر کو میں نے مٹی سے پیدا کیا, ونفخت فیہ من روحی, اور پھر اس کے اندر میں نے اپنی روح اس کے اندر ڈال دی. یعنی کہ روحیں موجود ہیں, جسم تخلیق ہوئے اور روحوں کو جسم کے اندر ڈال دیا. تو یہ اکیلا وجود نہیں ہے انسان کا جسم کا, یہ دو مختلف وجود ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں, اور یہ دونوں انسان کے اندر موجود وجود باہم کشمکش کے اندر بھی رہتے ہیں. اس لیے کشمکش اس لیے رہے گی کہ دونوں کے تقاضے مختلف ہیں. ایک طرف اگر ہم روح کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, روح نہ کھاتی ہے, نہ پیتی ہے, نہ سوتی ہے, نہ جلتی ہے, نہ تھکتی ہے. ہم جسم کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, روح کھاتا ہے, جسم کھاتا ہے, جسم پیتا ہے, جسم سوتا ہے, جسم جلتا ہے. متضاد کسی بھی کیفیات ہے دونوں. اب ان دو متضاد کیفیات کے ساتھ یہ انسان ایک وجود کے اندر دنیا کے اندر سفر کر رہا ہے. اب یقین ایسا ہوگا کہ جو جسم کو چیزیں مرغوب ہوں گی وہ روح کو مرغوب نہیں ہوں گی, جو چیزیں روح کو پسندیدہ ہوں گی وہ جسم کی پسندیدہ نہیں ہوں گی. پھر ہم روح کو دیکھتے ہیں, روح کا تعلق کس چیز سے اور جسم کا تعلق کس چیز سے. روح نام کی جو مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اندر تخلیق کر دی ہے, ہمارے اندر جسموں کے اندر ڈال دی ہے, اگر اس کو دیکھیں تو یہ فرشتوں سے مشابہ ہے. فرشتے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں, وجود کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرشتہ نظر نہیں آتا, روح نظر نہیں آتا. فرشتہ کھاتا نہیں ہے, روح کھاتی نہیں ہے. فرشتہ پیتا نہیں ہے, روح پیتی نہیں ہے. فرشتہ تھکتا نہیں ہے, روح تھکتی نہیں ہے. فرشتہ جلتا نہیں ہے, روح جلتی نہیں ہے. فرشتے میں جنسیت نہیں ہے, روح میں جنسیت نہیں ہے. لیکن فرشتوں کا ایک کام ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں کو ایک ہی بات معلوم ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے. فرشتے کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے, تو فرشتہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. لیکن جسم کا معاملہ کیا ہے, اس کو تو بھوک لگے گی, بھوک تو بھیڑی کو بھی لگے گی, بھوک تو کتے کو بھی لگے گی, بلی کو بھی لگے گی, اور لڑیں گے وہ کھانے کے لیے. تو انسان بھی لڑے گا کھانے کے لیے کہ یہ میں کھا لوں, وہ میں کھا لوں, اس کا حق لے لوں, اس کا حق لے لوں. جنسیت اس کے اندر ہے, مرد ہو عورت دونوں کے اندر کائنات نے جنسیت رکھی ہوئی ہے. اپنے حدود سے نکلنے کی کوشش کرے گا, زنا اور بدکاری کی طرف جائے گی, جسمانی وجود جو جائے گا. وہ یہ بات ہمیں حیوانوں کے اندر بھی نظر آتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں کتوں میں, بلیوں میں, گدھوں میں نظر آتی ہیں. تو یہ جو انسانی وجود ہے اس کو ہم جسمانی وجود بھی کہتے ہیں, بشری وجود بھی کہتے ہیں. یہ بشری وجود تو حیوانوں سے تعلق رکھنے والا وجود ہے. حیوانیت ساری یہیں سے انسان کے اندر آتی ہے. اور شیطان کہاں سے حملہ کرے گا؟ شیطان روح سے تو حملہ کر نہیں سکتا, کیونکہ روح تو مائل کا اطاعت ہے, اس کا تعلق اس کی دوڑ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف ہے. جبکہ جسم اس کو تو اپنی ضرورت سے غرض ہے, بھوک لگی تو اسے کھانا چاہیے, چاہے وہ کہیں سے بھی آئے, پیاس لگی تو اسے پینا ہے, چاہے کہیں سے بھی آ جائے. جو چیز لذیذ ہے وہ اسے چاہیے, کیونکہ وہ اس کو مرغوب ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے لذت ملتی ہے وہ لذت میں حاصل کروں. جنسیت کے معاملے میں ساری. اب معاملہ یہ ہوا کہ بدی آتی ہے حیوانی وجود سے, بشری وجود سے, حیوانی جسم سے کوئی بدی آتی ہے انسان کے ساتھ, اور نیکی آتی ہے روحانی وجود کے ساتھ.
روحانیت کا جی ماحول ہے بڑے روحانی بزرگ ہیں جی. ہم کیوں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ نیکی کا علاقہ روح سے تعلق رکھتا ہے اور بدی کا سارا معاملہ جسم سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ جسم جب خطا کرے گا، جب نافرمانی کرے گا، جب زیادتی کرے گا، تو اندر سے روح کو تکلیف ہوگی انسان. اور اگر روح کے اندر قوت ہوگی، اس کی اچھی انسان نے نگہداشت کی ہوگی، پرورش کی ہوگی، خیال رکھا ہوگا، اس کو قوت بخشی ہوگی. قوت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے عطا سے ملتی ہے. روح کی غذا خدا کی قرآن کی تلاوت ہے، روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا صدقہ خیرات ہے. روح تو نیکی کے کاموں سے تقویت حاصل کرتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ تو یہ، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم روح کو جو غذا دیتے ہی نہیں. قرآن سے تعلق بڑا کمزور، نماز سے تعلق بڑا کمزور، نیکی سے تعلق بڑا کمزور. تو ایک ہلکی سی کثرت تو ہو سکتی جتنا اس کا وجود ہمارے اندر موجود ہے، روح جتنی زندہ موجود ہے. حاوی اور غالب تو ہمارا جسم ہے. اب یہ حاوی اور غالب جسم ان سے غلطیاں کروا رہا ہے، نافرمانیاں کروا رہا ہے، لیکن اندر سے وہ کثرت بھی آج اٹھ رہی ہے، اندر سے وہ کثرت بھی ہو رہی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے خطاؤں کو دیکھو، اپنی غلطیوں کو دیکھو، اپنی زیادتیوں کو دیکھو، اپنی نافرمانیوں کو دیکھو. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس نے مہلت طلب کی. اللہ مجھے مہلت دے. کیا کرنا چاہتے ہو اس مہلت کو؟ جس انسان کی وجہ سے میرا رتبہ، مقام اور منزل اور حیثیت اور عزت چھینی ہے مجھ سے، میں اس سے بدلا لینا چاہتا ہوں. اللہ نے تیری عزت کی، تیرے جلال کی قسم تو مجھے مہلت دے، تاکہ میں ابن آدم کے جسم میں اس وقت تک رہوں، جسم میں اس وقت تک رہوں جب تک اس میں روح ہوتی ہے. شیطان کہاں رہے گا؟ جسم کے اندر رہے گا. جب تک جسم کے اندر روح رہے گی. شیطان اللہ رب العالمین کو قسم دے رہا ہے، تجھے قسم ہے تیرے جلال کی، تجھے قسم ہے تیری عزت کی. اب اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس ابلیس کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے کہ تو دسترس رکھ انسان کے جسم کے پر، گھس جائے اس کے اندر، لیکن ایک بات سن، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم. اب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. یہ پلٹ کر میرے پاس آ، تو خطائیں کرواتا رہے گا، یہ پلٹ کیا کرے گا؟ میں اس کا پلٹ میں قبول کرتا رہوں گا، اس کی معافی کی درخواست قبول کرتا رہوں گا، اس کا رجوع کرنا مجھے عزیز رہے گا، مجھے مقبول رہے گا. جب تک اس کے جسم کے اندر روح رہے گی تو جسم کے اندر رہے گا، جب تک اس کے جسم کے اندر روح رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ساتھی صحابہ کسی جگہ جمع ہو گئے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ رب العالمین کی توبہ قبول کرے گا. ایک دن پہلے. دوسرے صاحب نے کہا کہ واقعی آپ نے یہ سنا ہے کہ 1 دن پہلے تک یہاں میں نے یہ سنا ہے. تو دوسرے صاحب نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تک اس کی روح نرخرے تک نہیں آ جاتی میں اس کی توبہ قبول کروں گا. سبحان اللہ. 1 دن کی بات تھی، روح نکل کر نرخرے تک نہیں آتی، آوازیں یہاں تک نہیں آ جاتی، میں اس کی توبہ قبول کروں گا. اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اپنے من سے بڑی پسند ہے رب کائنات کو توبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گم گشتہ اونٹنی کی مثال دی. وہ شخص سے بھی سفر پہ نکلا ہے، بیابان کے لیے نکلا ہے، ریگستان کی طرف نکل آیا ہے، سینکڑوں کلومیٹر چاروں طرف اب پانی میسر نہیں ہے، خوراک میسر نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اونٹنی کے اوپر ہے، متاع حیات اونٹنی کے اوپر ہے، اونٹنی کی غذا بھی اسی کے اوپر ہے، اس کی غذا بھی اسی کے اوپر ہے، پانی بھی اسی کے اوپر ہے، گویا کہ زندگی اس اونٹنی کے اوپر ہے. ریگستان چاروں طرف راستے کا پتہ نہیں چلے گا کس طرف نکلوں. اب تھک گیا تو سستانے کے لیے بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی آئے ہوئے. اب کیفیت کیا ہونے والی ہے؟ پانی بھی گیا، خوراک بھی گئی اور سواری بھی گئی، جس کے بیٹھ کے انسان سفر کر کے نکل سکتا ہے ریگستان سے کیسے نکلا جائے. اب کیفیت تو یہ ہو گئی ہے کہ بس یہ جو جان نکلنی ہے نا، یہ تکلیف سے نہ نکلے.
بھوک سے جو جان نکلتی ہے بڑی تکلیف جان ہوتی ہے، بڑی عزت والی موت ہوتی ہے۔ اب یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مایوسی، اخلاص، کہ اسی عالم کے اندر پھر آنکھ لگ گئی، اور اب جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ عیسیٰ نے خریدی ہے پورے مال کے ساتھ، اور اتنی خوشی ہوئی کہ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ ادا کرنا چاہے تو الفاظ بھی سیدھے ادا نہیں کر سکا۔ اللہ کا فرماتے کہا کہ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، بجائے اس کے لیے یہ کہے کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، الفاظ خوشی کے مارے الفاظ سے تعلق پا سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ اس گم گشتہ اونٹنی کے ملنے پر اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، اور میں کہ جو خوشی اس شخص کو ہوگی نا اس سے کئی گنا بڑھ کر خوشی اس رب کو دیے جب کوئی گناہ گار بندہ پلٹ کے اپنے رب کی طرف آئے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں معاف کر، یہ التجا زبان پر لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں اور ان کی وصال کا وقت آ گیا ہے، لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جو میں نے آج تک لوگوں کو نہیں بتائی، میں نے جتنی بھی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی میں نے لوگوں کو پہنچا۔ ابو ایوب انصاری ہیں، صحابی وہ ہیں جو باہر سے تشریف لائے تھے، نام تھوڑا ذہن سے نکلتا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ جو میرے پاس موجود ہے لیکن میں لوگوں تک منتقل نہیں کر سکتا، باقی ساری احادیث میں لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ اور وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کچھ اس انداز سے بیان فرما لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اسے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 تلاوت کر کے سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر یہ بڑی رغبت ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا بوجھ لے کے میدان حشر میں کھڑے۔ اگر انسان میدان حشر میں کھڑا جائے، میں اور آپ میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں اور ہمارا کچا ٹھیکا پوری انسانیت کے سامنے کھولا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان سارے میدان حشر کے اندر ہوگی، رسوائی کا کیا عالم ہوگا جب کسی کو زانی کہا جا رہا ہوگا، جب کسی کو خائن کہا جا رہا ہوگا۔ زانی کا تو معاملہ عجیب ہو گئی، زانی کا تو معاملہ عجیب ہو گئی، اپنے نفس کی لذت کی خاطر کسی کی عزت پہ سوار ہوتا ہے، انسان دسترس حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہی انسان قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا تو جس کی عزت پہ اس نے دسترس حاصل کی تھی اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائے گا کہ تیری بیوی تیری بیٹی تیری ماں کے ساتھ اس نے یہ رویہ کیا تھا، کل اس نے دسترس کی تھی تیری عزت کے پر، آج اس کی عزت کے پر دسترس دیتا ہوں تجھے تاریخ سے جو بھی نیکیاں لایا ہوا ہو، جتنا اس کا دل چاہے وہاں سے نیکیاں اٹھا کے لے جائے گا، وہ کہ جس نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی لیکن اس کی عزت کے ساتھ اس کی عزت کے پیچھے اپنے دسترس کے طرف دیا تو نیکیاں کر رہا ہے میرا زندگی کے اندر یہاں پر، لیکن ایک گناہ ایسا کر رہا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے، یہ زنا نہیں کر رہا، اپنی نیکیاں بانٹ رہا ہے لوگوں میں، نیکیاں دے رہا ہے دوسروں کو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسوائی سے ہوگی۔ ایک صاحب رسول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دروازہ آ کر بجایا، اے عمر فاروق مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، زنا سرزد ہو گئی ہے، میں خود کو پاک کرنا چاہتا ہوں اور اس سے مشورہ کرنے آیا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے گناہ پہ پردہ رکھا ہوا ہے، جا کسی سے ذکر نہ کر، توبہ و استغفار۔ یہ صحابی وہاں سے اٹھ کے نکلا ہے، اللہ معاف کرے ہم سے کوئی سا گناہ سرزد ہو، اگر ہمیں کوئی سا جواب دے دے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوبارہ تو رکھو گا، یہ صحابی وہاں سے نکلے۔ اب سوچ آ رہی کہ اللہ رب العالمین سے میں توبہ کروں استغفار کروں،
لیکن مجھے کیسے معلوم ہو، اطمینان کیسے ہو جہاں میری مغفرت ہو گئی، میری توبہ قبول ہو گئی؟ اور خدا نہ خاصہ اگر نہ ہوئی تو کل قیامت کے روز میں زانی کی کیفیت کے اندر، زانی کی صورت میں، زانی کی حیثیت میں قرار دیا جائے۔ یہ دنیا کی معمولی زندگی، اس کی لذتوں کی خاطر میں اپنی وہ زندگی داؤ پہ کیوں لگاؤں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے؟ بے شک تاکہ نہیں مجھے اپنی سزا حاصل کرنی ہے۔ خدا انصاف کرنے والا ہے، یوم الدین مقرر کرے گا، وہ جزا و سزا ہوگی، لیکن سزا پہ سزا نہیں ہوگی۔ سزا یا تو دنیا میں ہوگی یا آخرت میں ہوگی۔ اگر یہ سزا میں دنیا میں حاصل کر لوں تو میری جنت مقدر ہے میرا۔ پھر اٹھیں گھر سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے، آواز دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صدیق اکبر میں بڑا پریشان ہوں، مجھ سے خطا سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کا ازالہ ہو جائے، سزا مل جائے، میں اپنے کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میں پاک کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے تو ڈھول لے کے نکلتے، لاؤڈ اسپیکر بجاتے، پورے زمانے میں سوال کرتے کہ اتنا زانی ہے، اتنا زانی ہے، اتنا زانی ہے، لیکن صحابہ کی سنت یہ نہیں تھی۔ خدا کی سنت ہے، فطرت ہے، صفت ہے، ستار، ایبوں کو ڈھانپنے والا۔ صحابہ کی بھی سنت یہی تھی، کوئی ایب معلوم ہو جائے تو زبان سے نہیں نکلتا تھا کسی کی۔ صدیق اکبر نے کہا کہ مجھ سے ذکر کیا، کسی کو ذکر مت کرنا، جاؤ جا کے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ بات سمجھ آئی مجھے؟ کبھی کبھی میں جایا کرتا تھا، یہ قاسم چوک سے راستہ جاتا ہے، وہاں ایک حدیث لکھی ہوتی تھی، اس حدیث کو میں پڑھتا تھا، میں حیران رہ جاتا، جس نے اپنا دل چھپایا منزل پا گیا، من قتم سرہ بلغ مرادہ۔ سوچا تھا کہ سب کیوں ہے؟ جس نے اپنا دل چھپایا مراد کو پہنچ گیا، منزل کو پہنچ گیا۔ پھر سمجھ میں آئی کہ دنیا میں بندہ گواہ کرا بنا دیتا ہے اپنے گناہوں پر کسی کو، نہیں بھائی مجھے یہ پتا چلا ہو گئی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اگر قیامت کے دن میرا قدم پیش ہوا تو مجھے گواہ کر کے آگے سے بیٹھا کرتے ہیں۔ لیکن خوف نہیں ہے لوگوں میں، گناہ بھی کریں گے اور شریعت کریں گے، شکر کریں گے تو لوگوں میں جا کے پتہ سے بتائیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، گواہوں میں گواہ کرتے چلے جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جاؤ جا کے توبہ کرا، واپس پلٹ کر گھر کی طرف آئے اور آ کر سوچتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ تصور دیکھیں ذرا کیسا ہے، کیا ہونا ہے زانی کے لیے قیامت کے روز؟ جہنم کی آگ۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ زندگی چلی جائے گی، مطلب کوڑے لگیں گے، سنسار ہوگا۔ اس کے بعد جو زندگی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کو داؤ پہ لگاؤ، میں اس کو داؤ پہ لگاؤں، سودا کرنا ہے مجھے، فیصلہ کرنا ہے مجھے، میں کیا کروں؟ اور سوچ سوچ کر پھر صحابی اٹھے، مسجد نبوی میں آ کر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرنی ہوئی ہے، سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول خدا زنا سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کیجیے اور میرے رسول کا رویہ دیکھیے۔ آپ نے چہرہ بدل کر اسے رویہ دیا، چل آ جائے جا کے توبہ کریں، ہم بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بدنام اور فان کرنے کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کے سنت وہ انتظار کرتا ہے مجھے جواب ملے، جواب نہیں ملتا تو روز کیسے پڑھتا ہے، اور یہاں جا کے وہی سوال کرتا ہے رسول خدا سے زنا کو یہ تو پاک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ گھما کے سلام کر دیا، اور اب جب وہ طرف آیا ہے اور یہاں سے اس نے وہی بات کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا دیکھیے حجت تمام ہو گئی ہے، 3 مرتبہ یہ اقرار کر چکا ہے کہ میں نے زنا کیا تو سنسار ہوتا، لے جایا گیا اور سنسار کیے، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر لگنے سے خون کا قطرہ کوئی پمپارا کو نکلا اور کسی قریب والے صحابی کے کپڑوں میں جا پڑا، کسی گنہگار کا خون، کراہٹ کا احساس ہے یہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیکھا تو صحابہ کو روکا اور کہا کہ دیکھو اس شخص نے جو توبہ کی ہے، اگر گنہگاروں کی کسی پوری آبادی میں تقسیم کر دی جائے تو پوری کی پوری آبادی کی جنت میں دل چلی جائے، پوری کی پوری آبادی جنت میں دل چلی جائے۔
اور یہ شخص اتنا محبوب ہے آقا بہت والا کو محبوب ہے تو میرے رب کو بھی محبوب ہوگا. توبہ کرنے والا رب کو محبوب ہے. اپنے آپ کو گناہوں کی سزا کے لیے پیش کرنے والا رب کو محبوب ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں جب معاذ ذلت کی موت مارے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. اس صحابی کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے خود کو پیش کی جو پاک ہو گیا اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو کوئی جرم نہیں ہوگا اس کے اوپر. سدا بھگت چکا سدا کھا چکا دنیا کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناگوار ہو گیا. آگے چلتے رہے. راستے کے اندر ایک مردار بدبودار جسم پڑا ہوا تھا. رک گئے تاکہ ان دو صحابہ کو بلاؤ. دونوں کو بلایا تاکہ اس کو بلایا کو کھاؤ. صحابہ کے نبی رسول اللہ زندہ ہوگا تبدیل سے کھانا حرام. اس مرے میں بدبودار کو کیسے کھائیں؟ کہا کہ اس کو کھانا بہتر ہے اس بات سے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ. ایک عورت رات کا وقت ہے عشاء کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی اپنے اندرے کے اندر گئے ہیں گھر کے اندر گئے ہیں گھر کے اندر دروازہ بچا ہے. بڑا واقعہ آتا ہے کئی دن تک وہ آتی رہی ہے لیکن آج انہوں نے دروازہ کھولا جسمانی آواز آئی. تب میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں خطا ہو گئی ہے مجھ سے زنا ہو گئی خطا ہو گئی زنا ہو گئی مجھ سے اب بتائیں کہ میں کیا کروں. کچھ نہ کرو آج تمہارا مقدر ہے آج تمہارا مقدر ہے جاؤ. تو وہ روتی بھی جا رہی ہے ہائے یہ حسن آگ میں جلنے کے لیے پیدا ہوا ہائے یہ جسم آگ میں جلنے کے لیے پیدا ہوا. کیا کیفیت ہے کیا دل کی باتیں ہیں کیا آوازیں ہیں کیا انسان کا اندر بول رہا ہے کیا سوچیں سامنے آ رہی ہے انسان کی ندامت دیکھیں کیسی ہے شرمندگی دیکھیں کیسی ہے. یہ روٹی اس طرح چلی گئی وہاں سے. پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں اس طرح تو معاملہ صاف نہیں ہوگا میرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی. اتنا بڑا معاملہ ہے. عورت آ جائے اور آ کر کہے کہ میں نے مردانہ معاشرے کے اندر مجھ سے زنا سرزد ہوئی بات کر. پھر اس وقت حاجی اعظم ماقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ سے زنا ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں ہے ممکن ہے تجھے حمل پھیل رہا ہے. تیرے وجود کے اندر جو جسم پرورش پا رہا ہے اس کو کس گناہ کی سزا تجھے سنسار نہیں کیا جائے جا واپس جا 9 مہینے انتظار کیوں کہا جا رہا ہے. کوئی اخبار نہیں کری اس کے خلاف MC نہیں کرتی پولیس کو یہ نہیں کری چاہے جا کے توبہ کرے بخشوانے کی طرف سے سنساروں سے بچ جائے. مہلت دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے گزرے معصوم کا بچہ ہوتا والے کرا لیا. اللہ کے رسول اب تو مجھے بات کرنا دیکھیے بچہ مجھے پیدا ہوتی. اللہ کے رسول فرمایا کہ اس بچے کی غذا خوراک تیرے جسم کی طرف کی ہوئی تیرے دودھ میں اس نے پہنا ہے وضاحت کی چیز تجھے پورے کرنا اس کے بعد تو آنا. وہ بچے کو لے کے واپس چلی گئی تو 22 مہینے تو 2 سال تو لگے اس کو دودھ پلانے میں. پھر ایک دن اللہ کے رسول وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا سب جھوسا ہے. اللہ کے رسول دیکھیں یہ اب روٹی کھانے لگا ہے روٹی کھانے لگا ہے. اب تو مجھے بات کریں تصور کریں کہ کیسے لوگ تھے کیسے لوگ تھے. اپنے آپ کو پیش کرنا موت کے لیے پیش کرنا سنسار کے لیے پیش کرنا. احساس کیا تھا آخرت پہ یقین اس زندگی پہ یقین ابدی زندگی ہمیشہ والی زندگی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. جب جہنم میں جینے کی پابندی ہوگی تو پھر کیا ہوگا. جنت میں جینے والی پابندی ہے تو اچھی بات ہے لیکن جہنم کا معاملہ تو بہت ہو رہا ہوگا. یہ معاملہ کیسے بڑے پریشان بڑی پریشانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا. میں 2 پہلوؤں سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارا معاشرے کی رویہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر دیکھیں صحابہ کا رویہ مجھے اور دوسری طرف وہ خود کو پیش کر رہے ہیں آزمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کروانے کے لیے پیش کر رہے ہیں اور اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ بار بار اصرار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں
ہمیں پاک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی، یہ حضرت عبداللہ بن مفصل نے بیان کی تھی حدیث، جسے میں نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرف جانا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو کچھ جمع کراؤ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سامان، آدھے گھر کا سامان محنت کر کے سارے سیاحت یہودی کے باغ میں کھجوریں لے کر آئے، سارے واقعات ہوتے ہیں۔ اب سفر شروع ہو گیا۔ چند صحابہ ایسے تھے جو منافق نہیں تھے، مومن تھے، وہ پیچھے رہے۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس اچھی سواری میں پہنچ جاؤں گا، کسی نے کوئی اور بات سنی، کسی نے کوئی بات سنی، میں کرتا ہوں، بعد میں کرتا ہوں، اور ہوا یہ کہ سفر کافلا نکل گیا، یہ لوگ پہنچ نہیں پائے۔ جب یہ واپس آئے، اب مقدمہ پیش ہوا، اتنے بڑے جہاز سے محروم کیسے رہے تھے، آیتیں قرآن پاک کی نازل ہو رہی ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر سکون ہوا کرتے تھے۔ کہ 5 یا 8 صحابہ تھے یہ جنہوں نے اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیا۔ ایک صحابی نے اپنے آپ کو گھوڑے کی استبل کے اندر کیلیں ٹھوک کے بند کر دیا کہ اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ میری بریت کا اعلان نہیں کرتے، میری بخشش کا اعلان نہیں کرتے۔ مجھے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ایک حدیث سنانا چاہ رہا تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے تم سے ایک حدیث ایسی سنی ہے جو آج تک میں نے کسی کو بیان نہیں کی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ انسان، یہ ہم لوگ مومن ہیں، یہ گناہ کرنا ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے دوسری ملک برباد کرے گا۔ جو گناہ کریں توبہ کریں، اللہ کو توبہ کرنا عزیز ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ذرا کا انداز سے کہ کیا انداز ہے۔ قل کہیے، اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے، اپنے نامدار سے مخاطب ہے، کسے کہیے یا عبادی، وہ جو میرے ہیں، میرے بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو میرے بندے کہہ رہا ہے؟ کوئی یا عبادی، اے محمد کہیے وہ جو میرے بندے ہیں، میرے ہیں، اور خدا جس کو میرے کہہ دے اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی؟ کل یا عبادی۔ لیکن آگے سنیں کون ہے یہ لوگ؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کیا، زیادتی کی اپنے نفسوں کے اوپر، یعنی گناہ گار۔ عبادی کس کے لیے ہے؟ گناہ گاروں کے لیے۔ خدا گناہ گاروں کو اپنا کہہ رہا ہے، یہ میرے ہیں۔ کوئی عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی ہے۔ اب نفس پہ زیادتی کیسے کی ہے؟ جسم کیا ہے ہمارا؟ یہ آج کیوں جلائی کی گرمیاں ہم لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، تو آگ میں جلانے کا پورا اہتمام تو ہم نے کر لیا نا۔ اپنے اعمال کی بنیاد کرنے سے کون ہے خدا کے کثرے میں جنت میں جاؤں گا؟ ہم نے تو کوئی کیفیت، کوئی صورت، کوئی حالت، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا اپنے آپ کو جنت میں جانے سے۔ خدا چاہے، خدا مغفرت کرے، خدا رحم کرے تو راستہ نکل سکتا ہے، بچے۔ تو رب صحیح تو کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی، کہ ان نفسوں کو انہوں نے جہنم کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ اپنے کئی کوشش کی، تھوڑی انہوں نے گناہ پہ گناہ کیے ان لوگوں نے، لیکن چونکہ ان کے گناہ اگر میری رحمت کے سامنے لائے جائیں تو ان کے گناہ تو میری رحمت کے سامنے رضا ثابت ہوتے ہیں۔ میری رحمت تو بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے میری رحمت۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ گناہ گاروں کے لیے اعلان، گناہ گاروں کے لیے اعلان، گناہ تم سے ہوگا تو مایوس نہ ہو، توبہ کا راستہ رب کائنات نے کھولا ہوا ہے، پلٹ عورت کی طرف، مغفرت کی طرف عورت کی، رو گر گیا عورت کائنات کی بارگاہ کے اندر۔ رب سے بڑھ کر محبت کرنے والی کوئی ہستی اس کائنات میں آپ کے لیے نہیں ہے جتنی محبت رب کائنات کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
میں تو وہ ہوں جو مغفرت کر دوں گا تمہارے لیے. ضرور تمہارے گناہوں کی کوئی ایک دو گناہ نہیں، جميع سارے گناہ تم جمع کر دو. ایک نظر کرتے کرنے ہیں تمہارے گناہ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، کوئی گناہ تمہارا پیچھے نہیں رہے گا. لیکن تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اب خدا کی رحمت سے جو مایوس نہیں ہوگا تو گناہوں کے احساس کے بعد کہاں جائے گا؟ رب کے پاس جائے گا. جو رب کے پاس جائے گا تو مایوس نہیں آئے گا. رب کائنات اس کی بخشش کرتا ہے. رب کائنات نے سورہ فرقان کے اندر بھی فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو شرک کرتے ہیں، اور شرک سے کوئی بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے. اس بندے کی حیثیت اور وسعت کے اندر اگر کوئی گناہ بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ شرک کا ہو سکتا ہے. تو خدا نے شرک والے کبیرہ گناہ سے آغاز کیا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ تو مشرک ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر کسی نے ایمان کے پیپر میں شرک کر دیا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل کیا، جو قتل نہیں کرتا جو قاتل ہے بڑا مجرم اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور تیسرا گناہ ولا یزنون، اللہ کا بندہ وہ جو زنا نہیں کرتا لیکن جو زنا کر دے. تین بڑے گناہ، شرک کی بات رب کائنات نے کی، گناہ کبیرہ کی، قتل کی بات رب کائنات نے کی، اور اب زنا کی بات رب کائنات نے. تین کبیرہ گناہ. اب رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے یہ کام کیے ان کی ملاقات ہوگی اسامہ سے، دھرتی کی آگ سے، جہنم سے. یُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا قہر سے بات کر رہا ہے، غصے سے بات کر رہا ہے. اضافہ کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامہ. وَيَخْرُجُ، اور ہمیشہ کے لیے رہے گا فیہ مہانہ، اس دھرتی کی آگ کے اندر. آپ ذرا تصور کریں کوئی گناہ سے نہیں باقی کی بخشش کی، جو شرک کرے، جو قتل کرے، جو زنا کرے. لیکن اگلی آیت میں وہ مہربان لوگ کیا کہتا ہے الا من تاب، سوائے اس سے توبہ کرے. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے خدا معاف کر دے گا، قتل کرنے والا بھی توبہ کرے خدا معاف کر دے گا، زنا کرنے والا بھی توبہ کرے خدا معاف کر دے گا. شرط یہ کہ توبہ ہونے کی، اور توبہ کیسے کرنی چاہیے بات آتی ہے. لیکن رب کائنات نے صرف کی بات نہیں کہ اللہ من تاب ہوگا، توبہ کرنی ہے. وہ آمن ہے، اب دوبارہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعمل عملا صالحا، اور نیکی کام کی طرف لگ جاؤ، برے کام چھوڑو، باقی زندگی نیکی کی طرف کرو. تم تین کام کرو، تم توبہ کرو، ایمان کی تصدیق کرو، اور نیکی کام کی طرف لگ جاؤ. میں کیا کروں گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. مجھے تو وہ دن یاد آتا ہے پاکستان نے ایک ہی بم کا حملہ کیا تھا، ٹیسٹ کیا تھا. آپ نے دیکھا نا پہاڑ کی رنگت سنہری ہو گئی تھی، مجھے سمجھ میں یہ آیا تھا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، تبدیل کر دیا جائے گا سیئات گناہوں کو حسنات نیکیوں کے اندر. عجیب معاملہ ہے، گنہگار انسان اتنے گناہ کرائے کہ گناہوں کا انبار آسمان میں جانے چھو رہا ہے. بندہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا میرا، خدا کتنے بخشے گا میرے. خدا کہہ رہا ہے بخشوں گا تو کیا، تیرے انہی گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. تو جتنے گناہ لایا ہوگا میں اتنی ہی نیکیاں تیرے سے اندر لکھ دوں گا. تو میرے طرف پلٹ کر تو رہا. آپ نے بنی اسرائیل کی وہ بات تو سنی ہوگی، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے، کیا ہوا. اس شہر لوگوں سے کیا کروں، لوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت پڑتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، آپ کو کسوں میں سے عبادت نہیں کرتا، عبادت کے سوا کوئی مشغلہ نہ ہو اس کا، جاؤ اس کے پاس. لیکن آپ جو عالم میں فرق ہوتا ہے، عالم جانتا ہے، حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اس پر نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس علم شاید نہ بھی ہو، اگر آپ کے ساتھ عالم بھی ہے، آپ کے تو کام سے عبادت کرنا ہے، عبادت کرنا. یہ شخص اس کے بعد کون گیا کہ میرے ساتھ بڑے عادت ہیں آپ کے پاس اللہ کے کریم ہے. 99 بدل کیے میں نے، بتاؤ میرا کیا ہوگا. کچھ بھی نہ جانا نہیں سمجھ چلو گھر چاہیے.
اچھا ایسا ہے ہم کہتے ہیں چلو سوا قدر بھی کر دیا اس کو بھی بدل کر دیا اب آگے نکل گئے پشیمان کیا کرو نجات کیسے ہوتی ہے میری اب جب یہ آگے بڑھے ہیں کہیں کوئی میری آواز نہیں آتا کوئی عالم کے پاس جاؤ تو صحیح بات بتائے گا اس کو علم ہوتا ہے قرآن کا حدیث کا اس دور کا جو بھی مذہب کے حساب سے علم ہوگا جاؤ جا کے اس سے پوچھو وہ عالم کے پاس گیا تو عالم کا کہ جیون توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری بخشش ہو جائے گی اور بات سنو یہ بستی کا تم رہتے ہو یا تمہیں قدر دے تو چھوڑو اسی لیے اس بستی کے اندر رہتے ہو تو یہ کام کرتے رہو گے مجھے دوسری بستی نا وہ ہجروں کی بستی اللہ کو ماننے والوں کی بستی عبادت گزاروں کی بستی دیواروں کی بستی وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ وہاں جاؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بڑی خوشی کے اندر نکلا بڑی خوشی کے اندر نکلا سفر طے کرتا ہوا جا رہا ہے وہ بستی ذرا دور ہے راستے میں اس کی جان روایت میں آتا ہے کہ جنت کے بڑی سے ہی پہنچ گئے جنت کے بڑی سے ہی پہنچ گئے پر ان میں مکالمہ ہو رہا ہے جہنم کے بڑی سے کہتے 100 قتل کیے اس نے ساری زندگی قتل کرتا رہا ہے تم کہہ رہے ہیں اگر اس کو کھانے کے لیے انہوں نے اسے توبہ کی ہے ہم تو سوچنے میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے شاید سی توبہ قبول کر دی اب اللہ العالمین کی بارگاہ میں مقدم ہو گیا کون کھول رہا ہے جنت کے بڑی سے اٹھا ہے جہنم کے بڑی سے اٹھا ہے اللہ نے کہا کہ درجہ زمین ناپو جہاں سے نکلا ہے اور بڑا ہے یہ فاصلہ زیادہ ہے جہاں مرا ہے جہاں جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہے وہ مبحثوں کی بستی تو مبحثوں کی بستی کا فاصلہ کم مل رہا ہے لیکن قریب آ جائے گا اس کو اور یہ جو فاصلہ تھا یہ زیادہ نکلا اللہ نے حکم دیا جس کو جنت میں لے جاؤ 100 قتل کرنے والا توبہ کی وجہ سے جنت کی طرف چلا 2 باتیں میں اور بڑی سی روایت ہے ایک روایت یہ بڑی کہ اس کے اندر توبہ کی اتنی طرف کی کہ جب کرنے لگا تو اپنی کوہنیوں کے بل پہ گھسٹتا ہوا اس بستی کی طرف جانے لگا اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے کہ خالی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو وہ فاصلہ رب نے لگا دیا تھا کہ میرا بندہ جنت کے اندر چلا گیا اب یہ توبہ جیسا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے نہیں بڑے فیصلہ دیکھنے جا پورا پورا ہو گیا ہے آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ توبہ جس کی بات ساری ہوئی ہے اس توبہ کے لیے صرف ایسا تو نہیں کہ انسان زبان سے توبہ کے بعد ختم ہوگی اس توبہ کی شرائط ہے ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ انسان بڑی توبہ کر رہا ہوگا توبہ جی توبہ یہ طوطے کی طرح توبہ ہماری زبان کا یہ توبہ نہیں ہے وہ جس کو قرآن توبہ کہتا ہے توبہ کی جب شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ بندہ جو برا کام کرتا تھا اس کام کو کرنے سے رک جائے تو یہ باقی معاملہ بعد میں ہوگا دیکھا جائے اگر وہ کام مسلسل کر رہا اور توبہ کر رہا یہ توبہ نہیں ہے توبہ شمار ہی نہیں ہوگی پہلا مرحلہ یہ کہ اس برائی کے کام سے رک جائے زانی زنا سے رک جائے چوری سے رک جائے خائن خیانت سے رک جائے غیبت کرنے والا غیبت سے رک جائے جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے رک جائے پہلا کام کرنا ہے جو کام برائی کا کیا جائے گا اس سے رکا جائے دوسرا کام جو توبہ کی شرائط کے اندر ہے یہ شرط پوری نہیں ہوگی توبہ قبول نہیں ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ندامت محسوس کرے شرمندگی محسوس کرے کہ میں برا کام کرتا تھا یہ شرط توبہ کی ایسا نہیں ایسے کرنا چاہو گے کام کرتے تو اور لوگ نہیں کرتے کیا اور اس ندامت اور شرمندگی کے معنی یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے اس کا جسم اندر سے باہر سے کھانپنا چاہیے کہ میں نے کیا کر دیا تھا اپنے رب کی نافرمانی کر دی تھی کیسے رب کی میں نے نافرمانی کی تھی کیا اس کی قدرت کے اندر ہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ یہ سارا تصور ذہن کے کرے گا پشیمانی کا احساس اور اس احساس کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے وہ رو گر رہا ہے 2 شرطیں سنیا تو گناہ سے رک جائے تو بھی روک گئے ندامت کا شرمندگی کا احساس اور تیسری شرط یہ ہے کہ وعدہ کرے وہ وعدہ نہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وقع ہو گیا اب یہ وعدہ دنیا کے لوگوں سے نہیں ہے اللہ سے وعدہ کر رہا ہے توبہ اللہ سے کی جا رہی ہے دنیا سے نہیں کی جا رہی یہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان ہو رہا ہے خالق کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے مالک کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے کہ میرے مالک نے وعدہ کیا کہ آئندہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا یہ ایفیڈیوٹ رب کو لکھ کے دینا ہے یہ معاہدہ رب کے ساتھ کرنا ہے کچی ڈوری کا رشتہ نہیں ہے یہ توبہ کا رشتہ پکی ڈوری کا رشتہ ہے مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے کا رشتہ ہے
3 شرائط ہیں اگر معاملہ اللہ سے، اللہ کا گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اگر معاملہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا اطلاع قبضہ کر لیا، کسی کے پیسے کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، تو چوتھی شرط شامل ہو جاتی ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک جس کے ساتھ ذاتی کے وہ معاف نہ کرے۔ جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو، بڑا نازک بات ہے یہ، میں تو بہت کچھ بنا لیا، اب بہتر ہے کہ توبہ کر لو، بن تو جانا سب کچھ، کیا ضرورت پڑی ہے؟ خدا کہتا ہے لوٹاؤ، کسی کا حق مارے گا لوٹاؤ اس کو، کسی کا پیسہ کھائے گا لوٹاؤ اس کو، کسی کی زمین میں قبضہ کرے گا لوٹاؤ اس کو، نہیں لوٹاؤ گے تو قبول نہیں ہوگی تمہاری توبہ۔ توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی زیادتی کا ازالہ کرو، اس سے معافی جا کے مانگو۔ اسی لیے غیبت کے بارے میں آتا ہے، ہم غیبت کو بہت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بڑے کمزور انسان ہیں، اور ایک عادت اور فطرت بنا دیں اپنی کہ نہیں بھائی یار جانے انجانے میں پتہ نہیں کیا غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہو، اگر آپ کے معاملے میں کوئی زیادتی مجھ سے مجھے معاف کر دیں، اور یہ مجھے کریں، میں ان سے کہوں، میں دوسرے سے کہتے رہے، یہ معاشرے کا چلن بن جائے، احساس کی کیفیت نمایاں ہو جائے ہمارے اندر کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ کسی سے معافی مانگے؟ باپ بیٹی سے معافی مانگ رہا ہے، بیٹی باپ سے معافی مانگ رہی ہے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بھائی بھائی سے معافی مانگ رہا ہے، محلے کے اندر محلے داروں کے ساتھ 10 جاتے ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں، میرے بھائی کو غلطی ہو گئی معاف کر دینا یار۔ تو یہ لوگوں سے معافیاں لے لینا اچھا ہے، قیامت کے روز بیٹھ کے ساتھ رہنا۔ یہاں کی شرمندگی کوئی شرمندگی نہیں ہے، میدان حشر کی شرمندگی بہت بڑی شرمندگی ہے، جہاں انبیاء ہوں گے، جہاں صحابہ ہوں گے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، موضوع تو بڑا وسیع ہے لیکن وقت بڑا کم تھا، زیادہ کوشش یہ کی تھی کہ جو اس کا بنیاد ہو سکتا ہے، جو بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے سامنے کی جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین، واستغفروہ۔